ایپیسوڈ نمبر 5 دی بک آف اینوک، دجال، واچرز اور خفیہ سوسائٹیز کا آخری کھیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم، میں ہوں نبیل شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل نبیل شاہ آفیشل۔ دوستو، دی بک آف اینوک سیریز کی پچھلی قسط نمبر 4 میں ہم نے دیکھا اور جاننے کی کوشش کی کہ ہاروت و ماروت، واچرز اور اینوناکی اور آدم علیہ السلام سے پہلے کی دنیا میں کچھ مخلوقات آباد تھی۔ آخر وہ کون سی مخلوقات تھی؟ لیکن اب ہم ایک ایسے باب میں داخل ہونے جا رہے ہیں جہاں اس کتاب کا مرکزی کردار یہودیوں کی مشہور مسیحا اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیح الدجال ہوگا، اور اس کی زمین پر آمد کا انتظار کرنے والی خفیہ قوتیں ہوں گی۔ آج کے ولاگ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا دجال اور واچرز کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ کیا خفیہ سوسائٹیز، فری میسنز، ایلومیناٹی اسی پرانے علم کے وارث ہیں؟ کیا نیو ورلڈ آرڈر دراصل انہی قوتوں کا منصوبہ ہے؟ دی بک آف اینوک، کتاب العنوق، ہمیں آخر الزمان کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ کیا سائنس، ٹیکنالوجی اور UFOs اسی کھیل کا حصہ ہیں؟ دجال اور خفیہ علم رکھنے والے قوتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دوستو، دی بک آف اینوک ہمیں بتاتی ہے کہ گرتے ہوئے فرشتے، فالن اینجلز، مجبور ہو کر انسانوں کو جو علم دیتے تھے، ان میں علم سحر، جادو کا علم، شیطانی علامات، ستاروں اور فلکیات کا خفیہ علم اور جنگی ہتھیار بنانے کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ دوستو، اب ذرا سوچیں، کیا یہی علم آج یہود و نصارہ کی خفیہ سوسائٹیز جن میں فری میسنز اور الومناٹی کے پاس موجود ہے؟ کیا یہی وہ طاقت ہے جسے دجال آنے والے وقت میں دنیا پر قابض ہونے کے لیے استعمال کرے گا؟ خفیہ سوسائٹیز اور پرانی کتابوں کا کیا تعلق ہے؟ دوستو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، بلکہ میں اپنے پچھلے ویلاگز میں بھی بتا چکا ہوں کہ نمرود نے بابل میں واچرز کے علم کو محفوظ کیا۔ فرعون نے مصر میں جادو اور تعمیرات میں اسی علم کا استعمال کیا۔ بعد میں یہی راز یہودیوں کی مشہور خفیہ تنظیم فری میسنز، حماس اور الومناٹی تک پہنچا، اور انہی تنظیموں نے اس کتاب العنوق چھپا دیا تاکہ کوئی اس کا استعمال کر کے انہی کے مقابلے میں نہ آ جائے، بلکہ وقت آنے پر ہم یہ ساری قوتوں کو استعمال کر کے نیل سے فرات تک بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی سلطنت پر اپنا گریٹر اسرائیل دوبارہ قائم کر سکیں اور اپنے مسیحا دجال کا راستہ کلیئر کر سکیں۔ دوستو، کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہر طاقتور سلطنت کیوں اہرام مصر میں آنکھ اور ستاروں کو ہی اپنی علامت بتاتی ہے؟ یہ محض اتفاق نہیں، بلکہ یہ وہی واچرز کا گمشدہ علم ہے جو دی بک آف اینوک کی واچرز نے ہی زمین پر پھیلایا تھا اور جن کو طوفان نوح میں ہلاک کر دیا گیا۔ نیو ورلڈ آرڈر اور کتاب العنوق۔ دوستو، آج کی دنیا نیو ورلڈ آرڈر کے نام پر ایک نئے نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے بڑے حکمران، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور خفیہ ادارے سب کسی ایک غیر مرئی یا نظر نہ آنے والی طاقت کے تحت جڑے ہوئے لگتے ہیں۔ کیا یہی وہ عالمی نظام ہے جسے دجال کنٹرول کرے گا؟ کیا یہی وہ واچرز کی اولاد، نیفیلیم یا جائنٹس ہیں جو دوبارہ آزاد ہو کر انسانوں کو اپنی غلامی میں لے آئیں گے؟ جدید سائنس اور واچرز کا سایہ۔ دوستو، دی بک آف اینوک ہمیں خبردار کرتی ہے کہ واچرز نے انسانوں کو وہ علم دیا جو اس کے لیے تباہی کا سبب بنے گا۔ اب آپ دیکھیں کیسے اس علم کی بدولت انسان نے ایٹم بم بنایا، مصنوعی ذہانت AI بنائی، جینیاتی تبدیلی، جینیٹک انجینئرنگ اور اسپیس پروگرام ترتیب دیے۔ یہ سب بظاہر سائنس ہے، لیکن کہیں یہ وہی ممنوع علم تو نہیں جسے واچرز نے دیا تھا۔ دجال اور UFOs کا آپس میں تعلق۔ دوستو، بہت سے ماہرین کہتے ہیں کہ دجال کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہوگی جو انسانوں کو خدا لگے گی۔ وہ بارش برسائے گا، وہ کھانے اگائے گا اور آسمان سے عجیب و غریب مشینیں دکھائے گا۔ کیا یہ وہی UFOs اور ایلینز ٹیکنالوجی ہیں جنہیں آج سپر پاورز چھپا رہی ہیں؟ کیا دجال انہی کو استعمال کر کے خود کو مسٹر کلائنٹ یعنی نجات دہندہ ثابت کرے گا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں دجال کا ذکر۔ دوستو، مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ قرآن میں سورۃ الصف آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی چاہے شیطانی قوتیں کتنا ہی کھیل کھیلیں، اللہ کا نور غالب آئے گا۔
دوستو آج ہم نے دیکھا ہے کہ دجال کا منصوبہ واچرز کے پرانے علم سے جڑا ہوا ہے. خفیہ سوسائٹیز اسی علم کے وارث ہے. نیو ورلڈ آرڈر دجال کے عالمی نظام کی تیاری ہے. جدید سائنس اور UFOs اسی فتنے کی ایک جھلک ہے. اور اسی کتاب الحنوق میں یہ بھی یہ سب باتیں درج ہیں کہ کیسے مسیحا دجال اس دنیا میں آئے گا. پھر حق و باطل کی جنگیں شروع ہوں گی. بالآخر حق و باطل پر فتح نصیب ہوگی. یہ تھا آج کی کتاب الحنوق کی کہانی. لیکن ابھی یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ حق و باطل کی جنگ قیامت تک لگی رہے گی. دی بک آف اینوک سیریز کی اگلی قسط نمبر 6 میں آپ کو امام مہدی علیہ السلام کا تعارف کروایا جائے گا. یہ بھی بتایا جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا کتاب الحنوق کے مطابق کہاں اتریں گے اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آسمانوں سے زمین پر کہاں اترنے کا لکھا گیا ہے. اور حق و باطل کی آخری جنگیں کہاں اور کن قوتوں کے درمیان ہوں گی اور ان جنگوں میں نیفیلین یا جائنٹس کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو دیکھتے رہیے میرے آنے والے تمام ولاگز جہاں ہم اس کتاب الحنوق کے ساتھ ساتھ چلیں گے. میرے چینل نبیل شاہ آفیشیل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.